وزیر اعظم کی زیر صدارت آزاد کشمیر انتخابات سے متعلق مشاورتی اجلاس میں وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو رپورٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ملک ندیم، ڈویژنل بیورو چیف۔ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف شفاف، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن کرانے کی ضامن ہے، اور ہم کشمیر میں یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے دور میں تاریخی منصفانہ الیکشن ہوئے اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہوئے۔ اور پرائم منسٹر صاحب پہلے 3 جلسوں میں جا رہے تھے، میں نے آج ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 5 جلسے کریں، اور گو کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، وہ 15 کو ازبکستان جا رہے ہیں، 16 کو ازبکستان جا رہے ہیں، 17 کو وہ کشمیر جائیں گے، مظفر آباد اور میرپور۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میری درخواست جو ہے کہ وہ 3 کی بجائے 5 اور 6 جلسے کریں۔ اگر اللہ میرے کو منظور ہوا تو 5 اور 6 کی میری درخواست شاید منظور ہو جائے، اور 3 دن 17، 18، 19 عمران خان تحریک انصاف کی کمپین کریں گے بلے کے انتخاب۔ سر ایک بار پھر الزامات کی سیاست ہو رہی ہے وہاں پر اپوزیشن کی طرف سے آزاد کشمیر میں۔ ہارنا ہے جس نے، اس نے اس ملک میں الزام لگانا، اسی لیے کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو ٹیبل پہ، آؤ بیٹھو اور انتخابی اصلاحات کرو۔ ہارنے کے بعد انہوں نے بیٹھنا ہی ہے، رونا ہی ہے، اور کیا کرنا ہے، سیاپا ہی کرنا ہے انہوں نے ہارنے کا۔ یہ ہارنے جا رہے ہیں اور بلہ اور تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے۔ 17، 18، 19 3 جلسے ہیں پرائم منسٹر کے، لیکن میں نے ریکویسٹ کی ہے 5 ہو جائے، میری ریکویسٹ مانی جائے گی، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد اسلحہ لہرانے والے کی شناخت ملک سہیل کے نام سے ہوئی۔ ملزم چکری کا رہائشی ہے اور عمر 45 سال ہے۔ بظاہر دماغی توازن خراب ہے۔ پولیس اس کا ریکارڈ چیک کر رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ملک ندیم، ڈویژنل بیورو چیف۔ بکھر MM روڈ پر الٹنے والے ٹینکر سے پیٹرول لیک ہونے لگا، متبادل ٹینکر منگوا لیا گیا۔ ATM کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 کی طرف سے بڑے سانے سے بچنے کے لیے امدادی ٹیمیں پیشہ ورانہ طور پر کام کر رہی ہیں۔ بکھر چاندی چوک پر الٹنے والے آئل ٹینکر کے باعث ریسکیو 1122 نے امدادی کیمپ لگا دیا، MM روڈ بند کر کے ٹریفک کو متبادل راستہ دے دیا۔ آئل ٹینکر میں 40,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا جو لیک ہونے لگا۔ پیٹرول منتقلی کے لیے متبادل آئل ٹینکر منگوا لیا گیا۔ سندھ انتخابات کے سلسلے میں آل پاکستان لاء ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے انتخابات 2021-2022 میں سوئل پینل مخالفین کو 237 ووٹوں سے عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ حیدرآباد ڈویژن میں ہونے والے انتخابات میں سوئل پینل نے 695 ووٹ حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور ہارون جتوئی پینل نے 459 ووٹ حاصل کر سکے۔ پینل کے منتخب ہونے والے نئے امیدواروں نے پینل کے حامیوں کا بڑا جشن آتش بازی کا دلچسپ مظاہرہ کیا۔ چنیور ڈسٹرکٹ ہسپتال کورونا ویکسینیشن لگوانے سائلین دربدر، کورونا SOPs کی کھلے عام خلاف ورزی، انتظامیہ بے بس، وزیر اعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک نواز کی اس رپورٹ سے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیور میں کورونا ویکسین لگوانے والے شہری دربدر، کورونا SOPs کی سرعام خلاف ورزی، ہسپتال انتظامیہ بے بس، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہسپتال کا نظام نہیں چلے گا۔ ہسپتال میں آئے ہوئے متاثرین کو ریلیف دینا چاہیے، نہ کہ سائلین آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی سیکورٹی کا نظام اچھا ہے، نہ ہی اچھے طریقے سے انٹری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر چنیور فوری نوٹس لیں۔ جی خیرپور ناتن شاہ میں مشہوری برادری کے 2 گروپوں میں تصادم، 1 شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ مشہوری برادری کے 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں مدد علی مشہوری موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جھگڑا زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ دونوں فریقین کی طرف سے زخمیوں میں حسن بخش، عمران علی رضا اور آفتاب مشہوری شامل ہیں۔ اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ پنڈی بٹیاں قبضہ مافیا سرگرم، مدعی پارٹی پر SHO سٹی کے سامنے تشدد، SHO پنڈی بٹیاں نے بھی قبضہ گروپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، مدعی پارٹی گرفتار، ملزم موقع سے فرار۔ پنڈی بٹیاں حافظ آباد روڈ پر قبضہ گروپ کی جانب سے ملک سلیم کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر ملک سلیم کی جانب سے 15 پر کال کی، جس پر پولیس نے ایکشن لیا اور تعمیراتی کام روک دیا۔ جب جانچ پڑتال کی گئی تو پلاٹ کے حقیقی مالک ملک سلیم ثابت ہوئے۔
हसन अली भट्टी अपने 6 साथियों के अमरा मदई पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मदई पार्टी के अफराद भी जख्मी हो गए। मुलजिम को पुलिस ने मौका से फरार कर दिया, जबकि मदई पार्टी के बंदे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिए, जिस मदई पार्टी ने DPO हाफिजाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, पुलिस कब्जा माफिया के साथ मिल गई है। DIG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।